تھوڑی سی تبدیلی کر کے جو ہے نا آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. وہ کیا تبدیلیاں ہیں یہ ہم جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو جب بھی آتی ہے نا اسٹوڈیوز میں اور ہمارے شو کے اندر میرا موڈ ویسے ہی بہت اچھا ہو جاتا ہے ان کی پازیٹیو پرسنالٹی کو دیکھ کر. حکیم آغا عبدالغفار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ آغا صاحب؟ الحمدللہ. آپ کی نیو لک بہت اچھی لگ رہی ہے. یہ سردی کی وجہ سے ہے ویسے آپ نے؟ نہیں سردی مجھے لگ رہا ہے اسٹائل بھی ہے آغا صاحب. بہت اچھا. آغا صاحب ہمیں کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے سردیوں کی وجہ سے کون کون سی پرابلمز آ رہی ہیں زیادہ تر لوگوں کو؟ نزلہ زکام یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. کیا تبدیلیاں ہم کر سکتے ہیں روزمرہ زندگی میں؟ بنیادی طور پر جو سب سے بڑا ایشو ہمارے ہاں عام ہے وہ ہے پیاس کی کمی. پیاس نہیں لگتی. پیاس نہیں لگتی سردیوں میں؟ سردیوں میں پیاس نہیں لگتی, لیکن ریکوائرمنٹ آف باڈی وہی ہے جو پہلے تھی. اچھا. گرمیوں میں ریکوائرمنٹ آف باڈی کے جو معیار ہے اس سے پلس ہو جاتا ہے گرمی میں نکلنے والا پسینہ. بالکل. اس وقت کیونکہ پسینہ نہیں نکل رہا لیکن ریکوائرمنٹ آف واٹر تو وہی ہے, تو اس ریکوائرمنٹ آف واٹر کو پورا کرنا ضروری ہے ورنہ ڈرائینس ہوگی. اب ڈرائینس کے کئی عوامل ہو سکتے ہیں. ڈرائینس کی وجہ سے ناک اندر سے خشک ہو جائے گی کیونکہ موسم بھی خشک ہے, لہذا جب یہ خشک ہوگی تو اللہ کا نظام اس میں نزلہ پیدا کرے گا تاکہ اسے وہ گیلا رکھے ناک کو. وہ ایک نئی کہانی ہے. پھر اس کے بعد پانی کی کمی کی وجہ سے اسکن میں پانی کی کمی وجہ سے ہلکی سی ڈرائینس جو آئے گی وہ جھریاں پیدا کرے گی. وہ ایکنی کا پرابلم ہو جاتا ہے. جس جو ایجنگ اور نان ایجنگ کے تمام لوگ جانتے ہیں وہ اگر پانی کم پی رہے ہیں تو اور اپنے لیے مصیبت. کتنا پانی پئیں آغا صاحب سردیوں میں؟ کتنے گلاس پانی جو ہے ٹھیک ہے ہم اگنور کر دیتے ہیں, 2-3 گلاس پی لیتے ہیں جو ہم اپنے ساتھ خود ہی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. کتنا پانی پینا چاہیے ایک دن میں؟ سائنٹیفک اصول جو انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ ہے جو WHO کا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کے جسم سے پانی خارج ہو رہا ہو اس سے 500 ml زیادہ پانی آپ کی باڈی میں جانا چاہیے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب اس کا آپ کے جسم سے پانی کتنا نکل رہا ہے, پسینے کی صورت میں, پیشاب کی صورت میں, رطوبتوں کی صورت میں جو کچھ نکل رہا ہے اس سے 500 ml زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص ایک دن میں یورین پاس کر رہا ہے 1 لیٹر سے زیادہ تو اس کا مطلب یہ کہ اسے 1750 ml پانی پینا ہے. یہ سائنٹیفک اصول ہے. اب 1750 کا مطلب ہے کہ ایک گلاس جو ہے 250 ml کا ہوتا ہے. 1750 ml کا مطلب ہے کہ اس میں کم سے کم 7 گلاس پانی, یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں, یہ 7 گلاس پانی لازمی پینے سردیوں میں, اور اس کے بعد پھر اپنی ریکوائرمنٹ آف واٹر کو بہتر کرنا. پہلی بات تو پانی کا استعمال ہے. میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس ٹاپک پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ ہم اپنے کچن سے اپنی ہیلتھ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کچن میں کیا تبدیلی کرنی ہے یہ بتائیے. کچن میں اچھا, کچن میں جو سب سے بہتر دوا ہے, بہت اچھی دوا ہے, وہ ہے لہسن. اچھا. اب لہسن کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں اور میں نے لہسن کی فائدوں سے کیسے اپنے آپ کو چھڑا لیا ہے. گارلک بریڈ بنا کے کھا لیں. وائی ناٹ. بہت اچھی ہوتی ہے نا کیونکہ لہسن تو جا ہی رہا ہے. لہسن جانا چاہیے کسی بھی طریقے سے. اب دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے. ہمارے یہاں خواتین نے اپنا 1.5 منٹ بچانے کے لیے ادرک اور لہسن پیسٹ بنا کے فریز کر دینا ہے. وہ تو میں بھی کرتی ہوں, ساری آپ یقین کریں کہ یہ اتنی بری عادت ہے. یعنی گھر والوں کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں تربیت دی, ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. صحت کے لیے وہ فائدہ مند تو چلے نہیں ہے, جو پیسٹ ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. یقیناً اس کی وجہ ہے کہ جو ہمیں چاہیے لہسن سے چاہیے ہمیں ایلیسن, ہمیں جنجر سے چاہیے جنجرین. ان دونوں کی کمبینیشن جب ملتی ہے تو اس کی لائف 24 گھنٹے ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. لہذا ادرک لہسن پیسٹ بنا کر اگر ہم گھر میں رکھ رہے ہیں تو ہم نے وہ 2 جو بینیفیشل آئٹمز ہیں ہم نے ان سے تو ہاتھ دھو لیا. ہم تو پھر ان کو صرف ٹیسٹ کے لیے ہی پھر استعمال کر رہے ہیں نا کہ ہمارا مسالہ اچھا سا بن جائے. اب جیسے آپ نے فرمایا گارلک بریڈ, کیا اسی طرح بہت ہلکی سی ہم لہسن کی چٹنی بنا کے نہیں کھا سکتے؟ بالکل, بہت اچھی بنتی ہے. لہسن کی چٹنی لال والی جو ہوتی ہے. لہسن کا تو ویسے میں نے اچار بھی کھایا ہے. ٹھیک ہے, لہسن کا اچار. اچھا, لہسن کے اچار میں ایک ایشو یہ ہے کہ لہسن کو پہلے ڈیزالو کرنے کے لیے سرکے میں رکھا جاتا ہے, تیزاب میں رکھا جاتا ہے. تو اچار کی حد تک اگر آپ نے گھر میں اچار بنایا ہے تو بیسٹ ہے, ورنہ لہسن کو کسی نہ کسی طرح ضرور استعمال کیجئے اس موسم میں. جو ہمارے ہاں عیاشیاں ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو لہسن ہو گیا. سردی کی عیاشی جو ہے نا وہ ہے ڈرائی فروٹس. سردی کی عیاشی ہے بیسن کی روٹیاں.
تو اب وہ بیسن کی روٹیاں، انہوں نے جو لال مرچ کی چٹنی کہا نا لہسن کی، تو میرے ذہن میں بیسن کی روٹی آئی۔ اچھا بیسن کی روٹی یا پھر وہ مکئی کی بھی ایک روٹی ہوتی ہے نا؟ مکئی کی ہوتی ہے، میں تو تلی ہوئی روٹی ہوتی ہے نا، رات کی باسی روٹی کو جب تل کے صبح امی، اب تو نہیں، امی دیا کرتی تھی، اور ساتھ وہ لہسن کی چٹنی، میں کہتی ہوں میرے سامنے جو مرغ مسلم ہو مجھے وہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے لہسن کی چٹنی۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا اب لہسن کا کام کیا ہے؟ لہسن کا کام ہمارے اندرونی اعضاء جو ہیں اس کے اندر لیکویڈیٹی کو پیدا کرنا ہے۔ اوکے۔ لہسن کا کام ہمارے جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرنا ہے۔ لہسن کا کام ہمارے جسم کی رگوں میں آنے والی سردی کی وجہ سے ہو یا کولیسٹرول کی وجہ سے تنگی کو دور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے لہسن کی ضرورت ہماری سردیوں میں کتنی زیادہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ کہ ادرک پر آئیے تو ادرک ہمارے ہضم کے نظام کو بہتر کرتی ہے، کیونکہ پانی کی کمی ہر انسان میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، تو کانسٹیپیشن کی شکایت ہوگی، ادرک اس سے ہم کو بچا لے گا۔ ادرک کا تو قہوے میں بھی ڈال کے اگر آپ پی لیں، آپ اس میں بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بتا رہے ہیں لہسن اور ادرک کھانے میں استعمال کریں تو پینے میں کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم کچن میں چینجنگ لا سکتے ہیں سر؟ دیکھیں میری درخواست یہ کہ ایک اور معمول بنا لیں سردیوں میں 3 چیزیں۔ نمبر 1 ادرک، آپ نے کہا نا کاوا، ادرک۔ نمبر 2 دارچینی۔ اب دارچینی جو ہے وہ شوگر لیول کو مینیج کرے گی، دارچینی ہمارے ہضم کے نظام کو بہتر کرے گی، گٹ ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے اس سے بہتر دوا کوئی نہیں ہے۔ ٹیسٹ کتنا اچھا ہوتا ہے سنیمن کا، سنیمن پاؤڈر، آئی لو اٹ۔ تو ویسے چائے میں بھی استعمال کر لیتے ہیں یہ ٹیسٹ تو مسالے۔ عالم یہ ہے کہ اگر آپ بہت اچھا سا کیک لیں گے سوئٹزرلینڈ میں، سوئٹزرلینڈ میں، تو وہاں پر آپ کو ٹیسٹ وہی ہوگا۔ سنیمن کیک کی۔ اچھا اس کے علاوہ تو ادرک، دارچینی اور دو ادر لونگیں۔ لونگ اینٹی اسپازمولائٹک ہے۔ اسپازمولائٹک کا مطلب یہ ہے کہ جو آنتوں میں ہمارے بل پڑتے ہیں ان کو بہتر کرتی ہے، اینٹی سیپٹک ہے، درد دور کرتی ہے، گیسز ہے، گیسز کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں میں عرض کرتا ہوں کہ ادرک، دارچینی اور لونگ، اگر ہم ان 3 چیزوں کا کاوا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، سردیوں میں رات کو شام کو جب بقول عائشہ کے سستی ہو جاتی ہے نا، باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا، اس وقت وہ کاوا پئیں، آپ یقین کریں کہ تمام لوگ بالکل فریش ہو جائیں گے۔ ایک تو پانی کی کمی دور ہو رہی ہے، اس سے کہ یہ پانی ہماری انکلوڈ ہوگا پانی میں۔ اچھا۔ بہت سارے پانی انکلوڈ نہیں ہوتے پانی میں، مثلا کولڈ ڈرنک پانی میں انکلوڈ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ پانی ہے، لیکن پانی کی جو مقدار ہمارے جسم میں جا رہی ہے اس میں انکلوڈ کسی بھی فارم میں پانی جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر جانا چاہیے۔ زبردست۔ ادرک، لہسن، ادرک، لونگ اور دارچینی، یہ 3 چیزیں ہوں گی۔